امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت بعثت نبوی سے 5 سال قبل 608 عیسوی میں ہوئی مکہ المکرمہ میں۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابو سفیان، والدہ کا نام ہندہ، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ مورخین نے لکھا آپ قد و قامت کے لحاظ سے انتہائی خوبصورت اور باروب شخصیت تھے۔ لمبا چوڑا قد، سرخ و سفید چہرہ، بڑا سر، گھنی داڑھی، باروب شخصیت۔ اسلام سے قبل بھی اگر کسی لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو ممتاز نظر آتے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ مکہ کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے، اور جو پڑھے لکھے کم تو ان کی قدر و منزلت کنبہ، قبیلہ، برادر اور علاقے میں بہت زیادہ۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل ان کی بات مانی جاتی تھی، ان کے حکم کی تعمیل کی جاتی تھی، ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کو سردار تصور کیا جاتا تھا، ممتاز نظر آتے تھے۔ جب بھی بیٹھتے لوگ ان سے مشورہ کرتے، اپنے معاملات سلجھاتے، اور اسلام قبول۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا انہوں نے فتح مکہ سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد کے ساتھ کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کرام نے لکھا اپنے اپنی کتابوں میں کہ انہوں نے اسلام بہت پہلے قبول کر لیا تھا، لیکن والدین کے ڈر کی وجہ سے وہ مدینہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، والدہ ان کی بہت زیادہ مخالف تھی۔ یہی وجہ کہ آپ ذرا غور فرمائیں، ابو سفیان بدر و احد میں، خندق میں سردار تھا، لشکر کا سربراہ تھا، سپہ سالار تھا، وہ اپنے نوجوان بیٹے کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ لیکن آپ جو بھی طریق اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل شریک نہیں ہوئے، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حالانکہ بدر میں بہت سختی کی کافروں نے کہ سب چلو جو نہیں جائے گا، ان کے مار پیٹ اور ان کا نقصان اور اس طرح کے معاملات بھی تھے کہ انہیں ان کا حامی سمجھا جائے گا، لیکن بدر میں پھر بھی شریک نہیں ہوئے، احد میں بھی نہیں گئے، خندق میں بھی نہیں گئے۔ وجہ ان کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا، اور 25 سال کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اسلام سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا اب بات ختم، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے اللہ اس کی کفر کی حالت کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ معاف فرمانے والا ہے تو میں اور آپ یا آج کا کوئی بے ایمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر جو انگلی اٹھائے گا تو پھر وہ یقین کر لے کہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ جب اللہ رسول راضی ہے تو پھر ہمیں تکلیف کیوں؟